اپنی زبان سے پھرنا مت آنٹی، وہ یہ کہہ کر چلا گیا۔ اگلے چند دن بنگلے پر اپنی ڈیوٹی دینے کے ساتھ ساتھ وہ روز اس پرانے ہوٹل میں جانے لگا جہاں وہ پہلے رہتا رہا تھا۔ یہاں اس کے کئی پرانے دوست تھے جو چھوٹے چھوٹے درجے کے جرائم میں ملوث تھے۔ اس نے ان سے ٹریننگ لینی شروع کر دی۔ وہ ذہین اور پڑھا لکھا تھا، جبکہ اس کے دوست اپنے کام میں ماہر مگر ان پڑھ اور جدید طریقوں سے ناواقف تھے۔ وہ پلان بنا رہا تھا اور قسمت بھی اس کے لیے پلان تیار کر رہی تھی۔ وقار، یہ کیس ہم تمہارے اور محسن کے سپرد کر رہے ہیں۔ اسد کے کام میں دخل بھی نہیں دینا اور اپنا مشن بھی مکمل کرنا ہے۔ یونٹ کے انچارج نے اسے اپنے کمرے میں بلا کر تفصیل بتائی۔ کیس کیا ہے؟ وہی نامعلوم شخص جو پہلے بتاتا ہے اور پھر واردات کرتا ہے۔ اگر وقت پر ٹرین نہ روکی جاتی تو ٹائم بم سے اس کا اڑ جانا یقینی تھا، اور اس کے بعد حسین شاہ کے قتل نے بھی خوف پھیلا دیا ہے۔ میں میڈیا کو خبریں پھیلانے سے روک رہا ہوں، مگر سوشل میڈیا پر پابندی لگانا ممکن نہیں۔ لیکن سر، جہاں تک میں جانتا ہوں اسد محکمے کا بہترین آدمی ہے۔ میں اس کے ساتھ کام کر چکا ہوں۔ اس کے باوجود ہمیں اس کیس کی تفتیش کے لیے کیوں بھیجا جا رہا ہے؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ بھیجنا ضروری ہے جوان، اسد کا کردار مشکوک ہو چکا ہے۔ دونوں واقعات کی اسے پہلے خبر کیسے ہو گئی؟ نامعلوم شخص اسے ہی کیوں میسج بھیجتا ہے؟ انچارج خود الجھن میں تھا۔ وقار اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، تو کیا ہم اسد کو بھی تفتیش میں شامل کریں گے؟ براہ راست نہیں، مگر کرنا ضرور ہے۔ کوئی پوائنٹ نہیں چھوڑنا۔ انچارج کے کمرے سے نکل کر وہ محسن کے پاس آیا۔ ہاں بھائی، تیار ہے پھر؟ ہاں، ابھی ہم حسین شاہ کے قتل سے شروع کریں گے کام۔ اگر کوئی سراغ ملا تو پھر آگے بڑھیں گے۔ وقار سر ہلاتا ہوا اس کے ساتھ چل دیا۔ وہ دونوں سادہ لباس میں تھے، مگر محکمے کی طرف سے ملنے والے کارڈز ان کی جیب میں تھے۔ ٹھیک آدھے گھنٹے کے بعد وہ اس عمارت کی چھت پر تھے جہاں سے حسین شاہ کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ اس جگہ کا کافی دیر معائنہ کرنے کے بعد ان کے ہاتھ کچھ نہ لگا۔ میرا خیال ہے ہمیں اس کا طریقہ سمجھنا چاہیے، وہ کس حساب سے لوگوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ اگر یہاں کوئی سراغ ہوتا تو اسد ضرور تلاش کر لیتا۔ وقار نے خیال ظاہر کیا۔ محسن نے سوچتی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ اب تک دونوں واقعات صبح 10 سے 11 کے درمیان ہوئے ہیں اور دونوں بار طریقہ مختلف تھا۔ اس حساب سے ہم اس کا طریقہ نہیں سمجھ سکتے۔ ہاں، مگر دونوں بار اسد کو پیغام ملنا الجھن میں ڈال رہا ہے۔ چلو ابھی تو شروعات ہے۔ محسن کو اس کا لہجہ عجیب لگا۔ شام ہونے سے پہلے وہ ضروری کام نمٹا کر گھر چلے گئے۔ وقار اپنے گھر میں داخل ہوا تو شہلا کہیں باہر گئی ہوئی تھی۔ چلو اچھا ہے، وہ بڑبڑایا اور اسٹور روم کی طرف بڑھ گیا جہاں چند ٹوٹی کرسیاں اور ایک پرانی الماری پڑی تھی۔ اس نے جیب سے چابی نکال کر الماری کا تالا کھولا، اس میں سے سیاہ رنگ کا بیگ اٹھایا اور کمرے کی لائٹ جلا کر اس میں موجود پیسے گننے لگا۔ یہ 10 لاکھ کی رقم تھی۔ اس نے 2 لاکھ نکالے اور باقی وہیں رکھ دیے۔ ان پیسوں کی اسے ضرورت تھی۔ بیگ کے اوپر نیلے رنگ میں نمایاں الفاظ میں لکھا تھا 7 کروڑ۔ الماری میں اور بھی کافی چیزیں ایک ترتیب سے رکھی ہوئی تھیں جن کی یہاں موجودگی کسی کے لیے بھی حیرت کا باعث بن سکتی تھی۔ وہ پوری الماری کا معائنہ کرنے کے بعد مسکرایا اور بڑبڑایا، 2 لاکھ کے بدلے بہت جلد یہاں کروڑوں آئیں گے۔ باہر جاتے ہوئے وہ اپنے اندر جوش محسوس کر رہا تھا، کچھ کر دکھانے کے جذبے سے سرشار تھا۔ وقت صرف 15 منٹ۔ قتل ہونے والے کا نام ہارون احمد۔ ٹھیک سمجھے تم، اگلے 15 منٹ میں تمہارا باپ مرنے والا ہے۔ بچا سکتے ہو تو بچا لو اسد صاحب۔ میسج اس کے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھا۔ آج وہ پولیس اسٹیشن نہیں گیا تھا۔ کافی دنوں کی تھکن دور کرنے کے لیے اس نے آرام کا فیصلہ کیا تھا اور اس وقت وہ اپنے کمرے میں ہی ناشتہ کر رہا تھا جب اسے قاتل کا میسج ملا۔ اس نے تیزی سے باپ کا نمبر ملایا۔ خوش قسمتی سے انہوں نے پہلی بیل پر ہی کال اٹینڈ کر لی۔ اسد اپنے کمرے سے بھاگتا ہوا باہر نکل رہا تھا اور ساتھ ہی باپ کو ہدایات دے رہا تھا۔ ڈیڈ، اگلے 15 منٹ آفس سے باہر نہیں آنا، اپنے کمرے میں ہی رہنا، میں ابھی وہاں پہنچ رہا ہوں۔ آفس گھر سے 40 منٹ کے فاصلے پر تھا۔ ہارون احمد حیران ہوا۔ کیا مسئلہ ہے اسد، کیا ہوا؟ وہاں پہنچ کر تفصیل بتاتا ہوں۔ آفس میں کسی کو داخل نہیں ہونے دینا، اپنی جگہ نہیں چھوڑنی۔ اوکے، پر ہوا کیا؟ انہوں نے دوبارہ پوچھا۔ آپ کی جان کو خطرہ ہے، پلیز اپنے پاس کوئی سیکیورٹی گارڈ بلا لیں جلدی۔ ہارون احمد نے کال بند کر کے گیٹ سے سیکیورٹی گارڈ کو آفس میں بلا لیا۔
گھڑی کی سوئیاں بھاگ رہی تھیں۔ ٹھیک 15 منٹ بعد دوسرا دھماکہ، ایک اور ٹائم بم، ایک اور لاش۔ ہارون احمد کے ساتھ سیکیورٹی گارڈ بھی مارا گیا تھا۔ اسد باپ کے آفس میں داخل ہوا تو اس کے ٹکڑوں کے سوا کچھ نہ دیکھ سکا۔ پولیس، میڈیا اور ایمبولنس کی آوازیں اسے کہیں دور سے آتی سنائی دے رہی تھیں۔ اس نے اپنی ڈیوٹی کے دوران میں کئی ایسے مناظر دیکھے تھے، مگر یہاں مرنے والا اس کا باپ تھا۔ ضبط کے باوجود آنسو ٹپک ہی پڑے۔ اگلے 5 دن اسے کوئی ہوش نہ تھا۔ غم و غصے سے اس کا برا حال تھا۔ اس کا بڑا بھائی فاخر امریکہ سے واپس آ گیا تھا اور اب اپنے باپ کا کاروبار سنبھالنے لگا تھا۔ چھٹے دن واپس ڈیوٹی پر آ کر اس نے کام شروع کر دیا۔ اب کی بار اس کی فرض شناسی کے ساتھ جوش اور انتقام کی آگ بھی شامل ہو چکی تھی، لیکن قاتل نے اس بار بھی کوئی نشان نہ چھوڑا تھا۔ ٹائم بم آفس میں بند ہو جانے کے بعد فکس کیا گیا تھا۔ آفس کا چوکیدار واش روم میں بندھا پڑا تھا۔ اس کے مطابق کسی نے رات کو اس کے سر پر وار کر کے بے ہوش کر دیا تھا۔ پوری بلڈنگ میں موجود سیکیورٹی کیمروں کی ریکارڈنگ اس بار بھی غائب ملی۔ اس وقت اسد پولیس اسٹیشن میں بیٹھا سامنے پڑی کاپی پر کچھ لکھ رہا تھا۔ فاروق پاس کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے ذہانت سے منصوبہ بنایا ہے۔ اسے معلوم تھا حسین شاہ کے قتل کے بعد میں ڈیڈ کو ان کے آفس سے نہیں نکلنے دوں گا۔ اس نے مجھے استعمال کیا۔ ٹائم بم فکس کرنے کے بعد میسج کیا۔ ٹائم بم ٹیبل کے نیچے لگایا گیا تھا۔ چوکیدار کو 1 رات پہلے ہی غائب کر دیا گیا۔ مجھے لگتا ہے وہ چاہتا ہے میں اسے ڈھونڈوں۔ ہر واردات سے پہلے وہ مجھے اطلاع دیتا ہے۔ مطلب کہیں نہ کہیں اس نے میرے لیے کوئی نشان چھوڑا ہے۔ سراغ کیا ہو سکتا ہے؟ کچھ بھی۔ وقت کچھ منٹ کے وقفے سے تقریباً ایک ہی ہے۔ یہ دیکھو۔ اس نے کاپی سامنے کی۔ ٹرین کے لیے فکس کیا گیا ٹائم بم 10:21 پر بلاسٹ ہوا۔ حسین شاہ 10:24 اور ڈیڈ کا قتل 10:22 پر ہوا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نے دونوں ہاتھوں سے کنپٹی کو مسلا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ اگلی واردات 10:23 پر ہو؟ نہیں۔ ان تمام واقعات کا مقصد صرف اور صرف خوف پھیلانا تھا، اور ایک پولیس آفیسر کو پہلے اطلاع دے کر اس کے باپ کو قتل کر کے اس نے اپنا مقصد پورا کر لیا ہے۔ یہ دیکھو۔ اسد نے پاس پڑے چند دن پہلے کے اخبارات دکھائے۔ اس کے علاوہ سوشل میڈیا پر بھی خبریں آ چکی ہیں۔ اب وہ اپنا مقصد سامنے لائے گا۔ یہی وہ واحد چانس ہے ہمارے پاس جس کی مدد سے ہم اسے پکڑ سکتے ہیں۔ وہ دونوں اپنے اپنے اندازے لگا رہے تھے اور آنے والا وقت اپنی منصوبہ بندی میں مصروف تھا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک دلچسپ اردو کہانی جس کا نام ہے غلط فہمی۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 2 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ اس کے سامنے لسٹ موجود تھی، 10 افراد کی لسٹ۔ یہ اس شہر کے امیر ترین لوگ تھے۔ ان کے کاروبار شہر میں ہی نہیں بلکہ پورے ملک میں پھیلے ہوئے تھے۔ ان میں سے کچھ لوگ بیرون ملک تک اپنا بزنس پھیلا چکے تھے۔ اس نے اپنے ٹارگٹ چننا شروع کر دیے۔ 4 پر نیلے رنگ کی پینسل سے اور 6 پر سرخ نشان لگانے کے بعد وہ مسکرایا۔ کام اس کے لیے آسان ہوتا جا رہا تھا۔ اس لسٹ میں آخری 2 نشان جن پر سرخ نشان لگا تھا وہ حسین شاہ اور ہارون احمد کے تھے۔ کچھ سوچ کر اس نے ایک 11ویں بندے کا نام بھی لسٹ میں شامل کر لیا۔ یہ بزنس مین نہیں تھا مگر ملک کے امیر ترین لوگوں میں گنا جاتا تھا۔ 11ویں نام پر اس نے گلابی رنگ کا نشان لگا دیا۔ یہ اس کا اپنا ایجاد کردہ نشان تھا جو نہ تو منفی کا تھا اور نہ مثبت کا۔ کچھ دیر تک اس لسٹ کے ساتھ الجھے رہنے کے بعد اس نے گہری سانس لی اور اٹھ کر الماری کی طرف آیا۔ یہاں 4 سیل فون موجود تھے۔ اس نے بلیک کلر کا سیل فون چنا اور واٹس ایپ آن کی۔ لسٹ پر پہلے نمبر پر جس شخص کا نام تھا اس پر نیلا نشان لگا تھا۔ اس نے واٹس ایپ میں سے اس کا کانٹیکٹ نمبر نکالا اور ایک ویڈیو میسج بھیج دی۔ اپنا کام مکمل کرنے کے بعد اس نے سیل فون واپس الماری میں رکھا اور گہری سانس لے کر کھڑا ہو گیا۔ اسد اس وقت مسعود اکبر کے بنگلے پر موجود تھا جو اس کے سامنے بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ کیا بات ہے انکل، رات کے 11 بج رہے ہیں۔ اس وقت ایمرجنسی میں یہاں بلانے کا مقصد مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ مسعود اکبر سے گھر میں ہونے والی گیدرنگز میں مل چکا تھا۔ وہ ہارون احمد کا اچھا دوست اور شہر کے مشہور بزنس مین میں سے ایک تھا۔ اس وقت اس کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات تھے۔ یہ دیکھو۔ اس نے جیب سے موبائل نکالا اور وہ فولڈر اوپن کیا جس میں واٹس ایپ کے ذریعے آنے والی ویڈیوز محفوظ کی ہوئی تھیں۔ اس نے ایک ویڈیو پلے کی۔
یہ اسپیکنگ کیٹ کی ایپ سے بنائی گئی ویڈیو تھی۔ اس ایپ میں جو بھی الفاظ ٹائپ کیے جاتے کیٹ اسے بول کر ریکارڈ کرتی تھی۔ یہ لوگ تفریح کے لیے استعمال کرتے تھے، مگر آج اس کے ذریعے ریکارڈ ہونے والا پیغام ہرگز تفریح کے لیے نہیں تھا۔ اے سی کی ٹھنڈک بھی مسعود اکبر کے ماتھے کا پسینہ خشک نہ کر سکی۔ اس نے جیب سے رومال نکال کر ماتھا خشک کیا اور تھوک نگلتے ہوئے بولا، یہ وہی ہے نا جس نے تمہیں میسیجز بھیجے تھے؟ اسد نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ اسپیکنگ کیٹ کے مطابق مسعود اکبر کو اگلے 24 گھنٹوں میں 2 کروڑ روپے کا بندوبست کرنا تھا، ورنہ قاتل اسے بھی ہارون احمد اور حسین شاہ کے پاس بھیج دے گا۔ پیغام میں پیسے بھیجنے کا طریقہ بھی مکمل طور پر بتایا گیا تھا۔ اسے 2 کروڑ کی رقم کو ایک پرانے اسکول بیگ میں ڈال کر خود شہر سے باہر جانے والی سڑک پر لے جانا تھا، جہاں بلیک میلر اس سے پیسے وصول کر لیتا۔ بلیک میلر نے اسے واٹس ایپ پر آن لائن رہنے کا کہا تھا۔ جس نمبر سے ویڈیو ملی ہے وہ بتائیں ذرا۔ اسد کے کہنے پر اس نے واٹس ایپ اوپن کی اور نمبر لکھوا دیا۔ یہاں ایک بار پھر اسد کو مایوسی ہوئی۔ نمبر کینیڈا کا شو ہو رہا تھا۔ مسعود اکبر خود بھی حیران نظر آیا۔ یہ کیسے ممکن ہے اسد؟ کینیڈا کے نمبر پر واٹس ایپ ہونے کا مطلب ہے وہ یا تو کینیڈا رہ چکا ہے یا پھر اپنے کسی دوست سے میسج کروا رہا ہے۔ یہ دونوں اندازے غلط ہیں۔ وہ ہماری توقع سے زیادہ چالاک ہے اور انٹرنیٹ کا استعمال خوب کر رہا ہے۔ کیا مطلب؟ اس نے حیرانی سے اسد کی طرف دیکھا۔ انٹرنیٹ پر کئی ایسی ویب سائٹس موجود ہیں جو عارضی نمبر فراہم کرتی ہیں۔ عارضی نمبر سے واٹس ایپ، فیس بک، ای میل اور ٹویٹر وغیرہ جیسی ویب سائٹس جو کہ تصدیقی کوڈ مانگتی ہیں، ان کی تصدیق کی جا سکتی ہے۔ مجھے بھی یہ کوئی ایسا ہی نمبر لگ رہا ہے۔ مزید تفصیل میں دوست سے معلوم کرتا ہوں۔ اس نے آئی ٹی کے ماہر اپنے دوست کو کال کی اور نمبر لکھوا کر تصدیق کرنے کو کہا۔ کچھ ہی دیر بعد میں تصدیق ہو گئی۔ اسد کا اندازہ درست ثابت ہوا تھا۔ یہ ویب سائٹ سے حاصل کیا گیا عارضی نمبر تھا جو صرف 15 منٹ تک استعمال کیا گیا تھا۔ اس پر لوکیشن بھی کینیڈا ہی کی شو ہو رہی تھی۔ آئی پی ایڈریس کا پتہ لگایا جا سکتا ہے؟ مسعود اکبر نے سوال کیا۔ اتنے کم وقت میں تو تقریباً ناممکن ہے، اور پکڑا بھی گیا تو یہ کوئی چوری شدہ موبائل ہی ہونا ہے۔ پھر کیا کیا جا سکتا ہے؟ بلیک میلر پیسے لینے تو آئے گا، واٹس ایپ آن ہوگا، آپ کا مجھ سے رابطہ رہے گا اور ہم آپ کے ساتھ ہوں گے۔ میرے پاس پلان ہے، بچ کے نہیں جائے گا اس بار، اسد نے مضبوط لہجے میں جواب دیا اور اسے سمجھانے لگا۔ بادشاہ نے ایک کمرہ کرائے پر لے لیا تھا۔ یہ نچلے طبقے کے لوگوں کا محلہ تھا جہاں گندگی اور غلاظت کے ڈھیر تھے۔ پھٹے پرانے کپڑے پہنے، چہرے پر میل کے ساتھ مسکینیت سجائے، گلیوں میں گھومتے بچے دلچسپی سے بادشاہ کو دیکھا کرتے تھے۔ بادشاہ یہاں ہر ہفتے کی رات کو آیا کرتا اور اپنے 2 دوستوں سے مل کر پیسے کمانے کے طریقے سوچا کرتا۔ بینک ڈکیتی سے لے کر اغوا برائے تاوان اور قتل تک وہ ہر قسم کے طریقے سوچ چکا تھا، مگر ابھی تک 7 کروڑ کی رقم صرف 1-2 ماہ میں اکٹھی کرنے کا کوئی طریقہ بھی اسے نہیں ملا تھا۔ نور جہاں کے خوابوں نے اسے ہر حد سے گزر جانے پر مجبور کیا ہوا تھا۔ اس شام منہ میں سگریٹ دبائے وہ تینوں ایک بار پھر منصوبہ بنا رہے تھے۔ اس کے باقی 2 دوست نقاش اور سکندر بھی اسی کی طرح پڑھے لکھے تھے، مگر کسی نہ کسی شارٹ کٹ کی تلاش میں تھے۔ بینک لوٹنا اب تقریباً ناممکن ہے۔ سیکیورٹی بہت سخت ہے اور ہر جگہ سیکیورٹی کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ میں شہر کے تمام بڑے بینکوں کی تفصیل اکٹھی کر چکا ہوں۔ یہ خودکشی کے مترادف ہے۔ بادشاہ نے سگریٹ کے دھوئیں سے فضا کو آلودہ کیا۔ تم بڑے بینکوں کی مین برانچز کو کیوں دیکھ رہے ہو؟ کوئی چھوٹی شاخ بھی دیکھ لو ان کی، سکندر نے اعتراض کیا۔ کیا فائدہ؟ 1-2 لاکھ ملیں گے، وہ بھی جان خطرے میں ڈال کر۔ کرنا ہی ہے تو کچھ بڑا کریں گے۔ اس نے بچ جانے والی سگریٹ کو پیروں کے نیچے مسلا۔ دوسرا آپشن اغوا برائے تاوان ہے۔ یہ کام اب آسان ہے، اس پر ہم کام کر سکتے ہیں۔ کل میں تفصیل لے کر آؤں گا، اب مجھے اجازت دیں۔ چھوٹا سا کام ہے شہر میں۔ نقاش کھڑا ہوا اور ہاتھ ہلا کر باہر چل دیا۔ اس کے جانے کے بعد سکندر نے گہری سانس لی۔ ایک منصوبہ ہے، اگر کام کرنا چاہو تو۔ کیا؟ اس کے پوچھنے پر سکندر نے جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک لسٹ باہر نکالی۔ یہ شہر کے 10 امیر ترین افراد کی لسٹ تھی۔ یہ 10 افراد ایک نامعلوم قاتل کے نشانے پر ہیں۔ تو کیا ہم انہیں بچائیں گے؟ اس نے طنز کیا۔ نہیں، ہم انہیں دھمکائیں گے۔ قتل وہ کر رہا ہے، فائدہ ہم اٹھائیں گے۔ سکندر کے چہرے پر دبا دبا جوش تھا۔ سوچو،
ان افراد کو نہیں پتا کہ یہ نشانے پر ہیں، مگر قاتل نے کام کیا ہے۔ یہ دیکھو، لسٹ کے آخر پر حسین شاہ اور ہارون احمد کے نام پر کراس لگا ہوا تھا، جبکہ ایک نام گلابی رنگ سے مٹایا گیا تھا جو اب واضح نہیں ہو رہا تھا۔ حسین اس لسٹ میں 10ویں نمبر پر تھا اور سب سے پہلے قتل ہوا۔ 9ویں نمبر پر ہارون تھا اور وہ مارا گیا۔ اب ہم باقی لوگوں کو قاتل کے نام پر بلیک میل کر کے پیسے کما سکتے ہیں۔ بادشاہ بات سمجھ گیا، اس نے جوش سے سکندر کے ہاتھ پر ہاتھ مارا۔ واہ شہزادے، یہ تو شاندار آئیڈیا دیا، بس کل سے کام شروع کرتے ہیں اس پر۔ کل سے کیوں؟ ابھی سے کیوں نہیں؟ خان بابا آنے والا ہے اور نور جہاں کو لے جائے گا وہ۔ صبر کر مجنو کی اولاد، پکڑے گئے تو ان دونوں کی موت کا الزام بھی ہم پر لگے گا جنہیں ہم جانتے بھی نہیں۔ رسک لینا ہے تو ابھی لیتے ہیں۔ بادشاہ لالچ میں آ گیا تھا۔ چل تو کہتا ہے تو ٹھیک ہے۔ سکندر نے اس کی بات مان لی۔ تیرے پاس کوئی سم ہے جو تیرے نام پر نہ ہو؟ ہاں ایک ہے۔ وہ اٹھ کر اندر گیا اور سم اٹھا لایا۔ سم موبائل میں لگا کر سکندر نے نمبر ملایا۔ دوسری کوشش میں اس نے کال ریسیو کر لی۔ تاروں کی جھرمٹ میں چاند بھی دکھائی دے رہا تھا۔ یہ پہلی تاریخوں کا چاند تھا جس کی کمزور روشنی زمین پر پہنچ رہی تھی۔ اسد کار کی ڈکی میں سکڑ کر لیٹا ہوا تھا۔ اس کے گھٹنے چھاتی سے لگے ہوئے تھے۔ موبائل اس کے ہاتھ میں تھا اور وہ میسج کا انتظار کر رہا تھا۔ کار کی ڈرائیونگ مسعود اکبر کر رہا تھا۔ اس کار کے پیچھے ایک اور کار تھی جس میں سادہ لباس پہنے فاروق اور اس کے ساتھ پولیس والے تھے، جبکہ مسعود کی گاڑی کے آگے بھی ایک کار میں پولیس والے موجود تھے۔ اسد کے جسم میں سنسنی دوڑ رہی تھی۔ مسعود اکبر کے ماتھے پر آج پھر پسینہ چمک رہا تھا۔ شہر سے تقریباً 20 کلومیٹر دور آ کر اس نے اپنا موبائل چیک کیا۔ واٹس ایپ آن تھا مگر کوئی میسج شو نہ ہوا۔ 10 منٹ مزید اسی رفتار سے گاڑی چلانے کے بعد وہ کچھ آگے آیا تھا جب بیل بجی۔ واٹس ایپ پر کال آ رہی تھی۔ اس نے اٹینڈ کی۔ مسعود اکبر، میری بات غور سے سنو۔ تمہاری کار کی پچھلی سیٹ کے نیچے ریموٹ کنٹرول بم فکس ہے۔ اگر تم نے میری کوئی بات ماننے سے انکار کیا تو میں تمہاری گاڑی کو اڑا دوں گا۔ گاڑی فل سپیڈ پر لے جاؤ۔ پیچھے موجود پولیس کی گاڑی کو چکما دو اور 15 کلومیٹر بعد کچی سڑک آئے گی، اس پر مڑ جانا اور چلتی گاڑی سے ہی بیگ نیچے پھینک دینا اور خود آگے نکل جانا۔ یاد رکھنا، کوئی ہوشیاری دکھائی تو صرف ایک بٹن دبانا پڑے گا مجھے۔ لہجہ مشینی تھا۔ مسعود اکبر کے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی۔ وہ بزنس مین تھا، اس قسم کے کاموں سے اس کا آج تک واسطہ نہیں پڑا تھا۔ اس نے گاڑی کی سپیڈ بڑھائی۔ یہ جدید ماڈل کی کار تھی۔ چند منٹوں میں ہی پولیس کی کار پیچھے رہ گئی۔ مسعود اکبر کے موبائل پر اسد کے میسیجز اور کالز آ رہی تھیں مگر اس نے توجہ نہیں دی۔ اس کی جان پر بنی ہوئی تھی۔ ریموٹ کنٹرول بم کا سن کر اس کا برا حال تھا۔ 15 کلومیٹر دور کچی سڑک موجود تھی۔ اس نے موڑ کاٹا اور گاڑی نیچے اتار لی۔ شیشہ کھول کر اس نے بیگ اٹھایا اور ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ سنبھال کر دوسرے ہاتھ میں بیگ اٹھا کر نیچے پھینک دیا اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ چند سیکنڈ ہی لگے ہوں گے۔ اس نے اسی رفتار سے 20-25 منٹ کار دوڑائی اور ایک آبادی کو کراس کر کے دوبارہ مین روڈ پر آ گیا۔ وہ گاڑی روک کر نیچے اترا اور بھاگتا ہوا ڈکی کی جانب بڑھا۔ ڈکی میں موجود اسد کا جھٹکوں کی وجہ سے برا حال تھا۔ وہ چھلانگ لگا کر باہر آیا اور چیخ کر پوچھا، یہ کیا کیا آپ نے؟ گاڑی میں بم ہے اسد، ریموٹ کنٹرول بم۔ یہ کہہ کر وہ گاڑی سے دور بھاگنے لگا۔ اسد نے گہری سانس لی اور آگے بڑھ کر پوری گاڑی کی تلاشی لی۔ کچھ بھی نہ ملا۔ اس کا دل چاہا مسعود اکبر کو گولی مار دے مگر اس نے خود پر قابو رکھا۔ کچھ دیر بعد فاروق اور باقی پولیس والے بھی پہنچ چکے تھے۔ انہیں خبر ہو چکی تھی کہ مسعود اکبر کے 2 کروڑ لے کر بلیک میلر غائب ہو چکا ہے۔ اسی لمحے اسد کے موبائل پر میسج ٹون بجی۔ اس نے موبائل نکال کر دیکھا، ایک بار پھر ویب سائٹ کے ذریعے میسج آیا ہوا تھا، چند دن بعد اگلا قتل ہوگا 10-23 پر۔ یاد رکھو 10-23۔ قاتل اس کا مذاق اڑا رہا تھا۔ پولیس اسٹیشن پہنچنے پر ایک اور خبر اس کی منتظر تھی۔ اس بار مشہور بزنس مین صفدر خان سے پیسوں کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ طریقہ کار سن کر اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ یہ اس کا طریقہ نہیں ہو سکتا جس نمبر سے کال موصول ہوئی ہے، وہ نمبر تلاش کرو۔ لیکن سم کسی مری ہوئی عورت کے نام نکلی۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ یاد رکھو 10-23۔ اس کے دماغ میں میسج چکرانے لگا، 10-23۔ خان بابا ایئرپورٹ سے سیدھا اپنی شہر والی کوٹھی میں گیا۔
اس کے ساتھ باڈی گارڈز کی ایک پوری فوج تھی۔ بڑی مونچھوں کا مالک خان بابا شکل و صورت سے کوئی وڈیرا لگتا تھا۔ وہ ایک ظالم اور بے رحم شخص تھا۔ اس کے پاس جرم کے راستے سے کمائی گئی بے حساب دولت تھی۔ اس کی 2 بیویاں اور 4 بیٹے تھے۔ آج کل نور جہاں اس کے حواسوں پر سوار تھی۔ اپنے کمرے میں آرام کرتے ہوئے وہ نور جہاں کے بارے میں سوچ رہا تھا جب اس کے موبائل پر بیل بجی۔ یہ اس کا پرسنل نمبر تھا جو بہت کم لوگوں کے پاس تھا۔ انجان نمبر دیکھ کر اس نے کال کاٹ دی، مگر نامعلوم کالر بھی مستقل مزاج شخص تھا۔ اس نے تب تک کال کرنا جاری رکھا جب تک خان بابا نے اٹینڈ نہ کر لی۔ کون منحوس مجھے اس وقت تنگ کر رہا ہے؟ دوسری طرف سے ہیلو سنتے ہی خان بابا غرایا۔ اپنی بکواس بند کر اور میری بات غور سے سن۔ وہ چند لمحوں کے لیے ساکت رہ گیا۔ اس لہجے میں بات کرنے والوں کے ٹکڑے وہ اپنے کتوں کو کھلایا کرتا تھا۔ تمہیں معلوم ہے تم کس سے بات کر رہے ہو؟ ہاں، ایک بدنام سمگلر جو پیسوں کے زور پر معزز ترین شخص بنا بیٹھا ہے۔ اپنی بکواس بند کرے گا یا تیری؟ آگے گالیوں کی بوچھاڑ تھی۔ اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ اب سن، اگلے 24 گھنٹے میں 3 کروڑ روپے ایک بیگ میں ڈال کر گرین کالج کے گیٹ پر رکھ دینا، ورنہ کل رات ٹھیک 10:23 پر تجھے اڑا دوں گا۔ وہ حیرت سے اپنے سیل فون کی سکرین پر دیکھنے لگا جہاں کال ڈسکنیکٹ ہونے کا لکھا ہوا تھا۔ وہ باہر نکلا اور چیخا، دلاور خان، دلاور خان! دلاور خان بھاگتا ہوا آیا۔ کیا ہوا خان بابا؟ کوئی خنزیر مجھے دھمکیاں دے رہا ہے مارنے کی، مجھ سے پیسے مانگ رہا ہے۔ خان بابا سے پیسے مانگے اس نے؟ یہ لے اس کا نمبر اور پکڑ کر سامنے لا اس کو۔ اس نے دلاور کو نمبر لکھوایا۔ وہ جی اچھا کہتا ہوا باہر بھاگا۔ اگلے چند گھنٹوں میں اس نے سر توڑ کوشش کی، مگر نمبر کی لوکیشن یا اس کا مالک ڈھونڈنے میں ناکام رہا۔ وہ اس قسم کے کاموں کا ماہر تھا، لیکن اگلی شام 7 بجے خان بابا کے سامنے چہرے پر مایوسی لیے کھڑا ہو گیا۔ اس کا پتہ نہیں چل سکا خان بابا، یہ سم غیر قانونی ہے، تصدیق بھی نہیں ہوئی، اس کی لوکیشن بھی نہیں نکالی جا سکتی۔ اس نے پورا انتظام کیا ہوا ہے، جس قاتل کو پولیس اور اسپیشل یونٹ کوئی بھی تلاش نہ کر سکا، اسے دلاور کیسے کر سکتا تھا؟ خان بابا کو اس رات نور جہاں سے ملنے آنٹی روبینہ کے بنگلے پر جانا تھا۔ اپنی بڑی سی جیپ لیے رات 10 بجے وہ روانہ ہو گیا۔ دلاور نے قاتل کی وارننگ کے بارے میں یاد دلایا تو وہ چیخا، میں ہیجڑا نہیں جو اس کتے کے ڈر سے چھپ کر بیٹھ جاؤں۔ 10:20 پر اس کی جیپ بنگلے کے اندر داخل ہوئی اور ٹھیک 10:23 پر اس نے جیپ سے باہر قدم رکھا۔ سیکنڈز بھاگ رہے تھے۔ گھڑی کی سوئیاں 23 منٹ اور 40 سیکنڈ شو کر رہی تھیں جب گولیوں کی ایک پوری بوچھاڑ خان بابا کے سینے پر آ لگی۔ آنٹی روبینہ کے منہ سے چیخیں نکل گئیں۔ وہ اس کا استقبال کرنے کے لیے آ رہی تھیں۔ کوئی چیخا، وہ بنگلے کی چھت پر ہے۔ باڈی گارڈز کی چلائی ہوئی گولیاں چھت سے ٹکرائیں، مگر نامعلوم قاتل غائب ہو چکا تھا۔ وہ گھوم کر بنگلے کی دوسری جانب آئے، یہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ اسد کا دماغ الجھا ہوا تھا۔ وہ جلدی گھر آ گیا اور آ کر کمرے میں لیٹ گیا۔ اس کی عادت تھی جب بھی پریشان ہوتا ڈائری اٹھا کر کچھ نہ کچھ لکھنا شروع کر دیتا۔ اس نے اپنی ڈائری اٹھائی اور یوں ہی بے خیالی میں پرانے ورق الٹنے لگا۔ اپنی لکھی اوٹ پٹانگ باتیں پڑھ کر اس کا دماغ کچھ فریش ہوا تو وہ قاتل کے میسج کے بارے میں سوچنے لگا۔ 10:23 اسی لمحے ڈائری کے ایک صفحے پر تاریخ لکھی نظر آئی، 23 اکتوبر۔ ان دنوں اس کی پوسٹنگ شہر سے باہر صادق آباد کے ایک پولیس اسٹیشن میں ہوئی تھی۔ ڈائری پر لکھا تھا، ڈیئر ڈائری، آج میں الجھا ہوا ہوں۔ میرا دل کہتا ہے کہ ویگن کے ڈرائیور کا قاتلوں سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ تو پڑھا لکھا نوجوان لگتا ہے، مگر کچھ باتیں اس کے خلاف جا رہی ہیں۔ میرے ماتحت کا بھی یہی کہنا ہے کہ ہو نہ ہو قاتلوں کا اس سے تعلق ضرور ہے۔ آج اسے 2 دن ہو گئے ہیں ہماری تحویل میں، نہ جانے کون ہے اور کدھر سے آیا ہے۔ وہ چونک گیا۔ اس کی نظروں کے سامنے بادشاہ کا چہرہ آ گیا۔ 10:23 یعنی 10واں مہینہ اور 23 تاریخ۔ وہ اچھل پڑا۔ اسی لمحے اس کے سیل فون کی بیل بجی۔ یہ فاروق تھا جس نے خان بابا کے قتل کی اطلاع دی تھی۔ اسے بھول جاؤ، ایک نام بتا رہا ہوں، مشہور نام ہے، اسے تلاش کرو۔ روبینہ آنٹی بدنام ہے، پیشہ ور لڑکیوں سے اپنے بنگلے میں کام کرواتی ہے۔ سر، اسی کے بنگلے پر تو قتل ہوا ہے خان بابا کا۔ اس کی بات سن کر وہ چونک گیا۔ کڑی سے کڑی مل رہی تھی۔ ٹھیک ہے، مجھے ایڈریس سینڈ کرو، میں بھی وہاں پہنچتا ہوں۔
اسے مزید ہدایات دے کر وہ روبینہ آنٹی کے بنگلے کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہاں پہنچ کر لاش کے معائنے کے بعد اس نے خان بابا کے اہم آدمی دلاور سے بات کی۔ دلاور کا بیان سن کر اس کا شک یقین میں بدل گیا۔ بادشاہ ہی اصل قاتل تھا۔ وہ تیز قدم اٹھاتا ہوا روبینہ کے کمرے کی طرف چل دیا۔ وہ کمرے میں اکیلی بیٹھی تھی اور اس کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات تھے۔ بادشاہ کہاں ہے؟ اسد کا سوال سن کر اس نے حیران نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ تمہیں بھی ہماری طرح اسی پر شک ہے؟ میری بات کا جواب دو، مجھے شک نہیں یقین ہے، اسد غرایا۔ وہ 3 دن سے یہاں نہیں، اس نے کمرہ کرائے پر لیا ہوا ہے، ہمیں پتہ نہیں بتایا، مگر ہم نے معلوم کر لیا۔ اس نے ایڈریس اسد کو بتا دیا۔ اسد پولیس پارٹی کو لے کر بادشاہ کے کمرے کی طرف روانہ ہو گیا۔ کمرے کے دروازے پر رک کر اس نے دستک دی، کوئی آواز نہ سنائی دی۔ اس نے فاروق کو اشارہ کیا، اس نے پیچھے ہٹ کر دروازے کو دھکا دیا۔ دروازہ لاک نہیں تھا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اسد کے کندھے جھک گئے۔ سامنے 2 لاشیں پڑی تھیں۔ اس نے بادشاہ کو پہچان لیا تھا، جس کے دل کے مقام پر گولی کا زخم دکھائی دے رہا تھا۔ اس کا اگلا نشانہ صفدر خان یا میاں ابراہیم ہوں گے۔ فاروق نے اسد کے سامنے لسٹ رکھی۔ کیسے اندازہ لگایا تم نے؟ میرا خیال ہے اس نے پلان بنا رکھا ہے، جس ترتیب سے وہ چل رہا ہے اس حساب سے وہ شہر کے 10 امیر ترین افراد میں سے کچھ کو قتل اور باقیوں کو قتل کی دھمکی دے کر بلیک میل کرنا چاہتا ہے۔ گڈ، لیکن اس لسٹ میں بادشاہ، سکندر اور خان بابا کو کہاں فٹ کرو گے؟ اسد نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ یہ لوگ اس کی پلاننگ کا حصہ تھے۔ سکندر اور بادشاہ کو اس نے استعمال کیا ہے اور وہ بادشاہ کو جانتا تھا۔ اس نے اپنے پورے پلان میں اسے مجرم ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ خان بابا کا قتل بھی اسی وجہ سے کیا۔ ایک اور وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے۔ فاروق نے ایک دوسری لسٹ جیب سے نکالی۔ یہاں باقاعدہ نشان لگے ہوئے تھے، جہاں خان بابا کا نام گلابی رنگ سے مٹا ہوا تھا۔ یہ کہاں سے ملی؟ سکندر کی جیب سے۔ اب تک یہی سراغ اہم ملا ہے، اسی وجہ سے ہمیں اس کی پلاننگ کا کچھ اندازہ ہوا ہے۔ میرا خیال ہے سکندر اس کا دوست تھا، جس سے کام نکالنے کے بعد اس نے اسے اور بادشاہ کو قتل کر دیا۔ یہ تو ثابت ہو چکا ہے کہ صفدر کو ان 2 آدمیوں نے دھمکا کر 1 کروڑ مانگے تھے۔ ایک نام گلابی نشان سے مٹا ہوا ہے، یہ خان بابا کا نام ہو سکتا ہے۔ روبینہ آنٹی کے مطابق خان بابا کی پسند پر بادشاہ کی نظر تھی، یعنی بادشاہ بھی پیسے کے ذریعے نور جہاں کو حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس طرح ہم سب کا پورا شک بادشاہ پر رہا اور اس نے اپنا کام کر دکھایا۔ بادشاہ اور سکندر کو مار کر اس نے خود تک پہنچنے کے سب نشان ختم کر دیے ہیں۔ ایک نشان ہے، اسد مسکرایا۔ کون سا؟ وہ کیسے جانتا تھا کہ بادشاہ کو 21، 22، 23 اور 24 اکتوبر کو پولیس نے گرفتار کر کے تشدد کا نشانہ بنایا تھا؟ دوسری بات، ہم پوری پلاننگ سے مسعود اکبر کے ساتھ گئے تھے، مگر وہ ہر بات جانتا تھا۔ فاروق نے سر کھجایا۔ مطلب کوئی ہمارا قریبی ساتھی ہے؟ بالکل، اور وہ ہر بات جانتا ہے، ہر سیکنڈ کا پتہ ہے اسے۔ کون ہو سکتا ہے؟ ڈھونڈ لوں گا جلد۔ فی الحال میاں ابراہیم کو اعتماد میں لے کر اسے تفصیل بتا دو، میں تب تک ڈھونڈتا ہوں اسے۔ اسد کھڑا ہوا، فاروق سر ہلاتا ہوا باہر نکل گیا۔